بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اللہ رب العزت نے اس سرزمین پر تقریباً 1,00,000 سے زیادہ پیغمبروں کو بھیجا، جن کا سامنا فرعون اور نمرود جیسے سرکش لوگوں سے ہوا۔ اللہ رب العزت نے اپنے سچے پیغمبروں کو ان شیطان صفت لوگوں پر فتح نصیب فرمائی اور یہ ثابت کر دیا کہ اللہ رب العزت ہمیشہ سچے لوگوں کا حامی و مددگار رہتا ہے۔ پیارے ناظرین، ہم اس ویڈیو میں ایک ایسے عجیب الخلقت شخص کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جو نہ تو بادشاہ تھا، نہ کوئی مختلف قسم کی مخلوق تھا۔ اس کے باوجود اس جیسا انسان دنیا نے دوبارہ نہیں دیکھا، کیونکہ وہ شخص اپنی جسمانی قد و قامت اور طاقت میں پوری دنیا سے منفرد تھا۔ تاریخ میں اس شخص کو اوج بن عنق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ شخص اتنا لمبا اور دیو قامت تھا کہ وہ سمندر میں چلتا پھرتا تھا اور ڈوبتا نہیں تھا۔ اونچے اونچے پہاڑ اور لمبے گھنے درخت اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے محسوس ہوتے تھے۔ اس کی لمبائی یعنی قد اتنا زیادہ تھا کہ دوسرے لوگ اس کے سامنے کیڑے مکوڑے کی مانند دکھتے تھے۔ دراصل اوج بن عنق حضرت آدم علیہ السلام کا نواسہ تھا، جو حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی صفورہ کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ اوج بن عنق بچپن سے ہی اپنے ہم عمر بچوں سے زیادہ دراز قد اور مضبوط نظر آتا تھا، اور جب وہ جوان ہوا تو اس کی لمبائی غیر معمولی بڑھتی چلی گئی۔ روایتوں کے مطابق اس کا قد 80 ہاتھ تھا۔ اوج بن عنق نہایت ہی سرکش، کافر اور جابر شخص تھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اوج بن عنق کا تعلق قوم عاد سے تھا۔ وہ قوم عاد پر عذاب کے بعد باقی بچنے والے لوگوں میں سے ایک تھا۔ کیونکہ قوم عاد جسمانی طور پر لمبے اور دیو ہیکل لوگ ہوتے تھے، اس لیے اوج بن عنق نے بھی ویسی ہی جسمانی بناوٹ پائی تھی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اوج بن عنق اس قدر دراز قد تھا کہ وہ سمندر کے نیچے ہاتھ ڈال کر مچھلی پکڑ لیتا، اسے سورج کے قریب کر کے بھون کے کھاتا تھا۔ جب اس کو پیاس لگتی تو وہ بادلوں کو اپنی لاٹھی سے ہانکتا اور بادلوں سے ہی پانی پی لیتا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اوج بن عنق موجود تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام طوفان سے قبل کشتی تیار کر رہے تھے تو آپ علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے ساگوان کی لکڑی کی ضرورت پڑی، مگر اس لکڑی کو اٹھا کر لانا ممکن نہ تھا۔ لیکن اوج بن عنق نے آپ کی مدد کی اور ملک شام سے وہ ساگوان کی لکڑیوں کو اٹھا کر لایا۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر اسے غرق ہونے سے بچا لیا۔ جبکہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اوج بن عنق حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لایا تھا اور اس نے آپ کی کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے باوجود وہ اس سیلاب سے بچ نکلا، کیونکہ طوفان نوح کے وقت پانی صرف اس کی کمر تک ہی آتا تھا۔ مگر بعض علماء نے اس بات کی سخت تردید کی ہے، کیونکہ قرآن پاک کی آیتوں کے مطابق طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والے اہل ایمان کے سوا کوئی شخص بھی زمین پر باقی نہ بچا تھا۔ اس موضوع پر امام سیوطی نے ایک رسالہ لکھا ہے، جس میں انہوں نے اوج بن عنق کی شخصیت کے متعلق بہت کچھ تحریر فرمایا ہے۔ روایتوں کے مطابق غیر معمولی قد و قامت کے ساتھ اوج بن عنق نے لمبی عمر بھی پائی تھی۔ اس کی عمر تقریباً 3600 سال تھی۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور تک زندہ رہا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سرکش شخص کو قتل کیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات ملی اور فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا کہ شام کی مقدس سرزمین اسرائیل کو دی جائے گی۔ اس وقت وہاں ظالم و جابر کنانی لوگ آباد تھے، لہٰذا اللہ پاک نے حکم دیا کہ ان جابر لوگوں سے جنگ کرو اور انہیں وہاں سے نکال باہر کرو۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فتح کا وعدہ کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حکم نازل ہوا کہ بنی اسرائیل کے 12 قبائل سے 12 افراد کو چن لیا جائے اور انہیں سردار منتخب کیا جائے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 سرداروں کو چن لیا اور انہیں لے کر کنعان پہنچے۔ آپ علیہ السلام نے ان سرداروں کو شام کی طرف بھیجا کہ وہاں جا کر ان ظالم حاکموں کی خبر لیں اور انہیں جا کر دعوت حق دیں اور ان کو بتائیں کہ یہ مقدس سرزمین ہمیں عطا کی گئی ہے، سو اب تم لوگ ہماری اطاعت کرو
اور اگر انہوں نے انکار کیا تو انہیں جنگ سے خبردار کر کے آ جاؤ۔ جب وہ 12 سردار شام پہنچے تو اس وقت وہاں کا حاکم اوج بن عنق تھا۔ جب وہ سردار اوج سے ملے تو اس کی قد و قامت اور جسمانی بناوٹ کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ پھر انہوں نے اسے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اوج بن عنق غضبناک ہو گیا اور ان سب کو ایک ہاتھ سے پکڑ لیا اور چاہا کہ ان سب کو مسل کر ہلاک کر دے، مگر جب اس نے ان سرداروں کے چہروں پر خوف دیکھا تو انہیں حقیر سمجھ کر چھوڑ دیا۔ جب وہ سردار اپنی قوم میں واپس آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہاں کا حال بیان کیا اور یہ بھی بتایا کہ وہاں کے پھل بھی بہت بڑے بڑے ہیں، انار کا صرف ایک دانہ ایک آدمی کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تمام سرداروں سے کہا کہ تم قوم کے پاس ملک شام کی خوبیاں بیان کرنا اور دشمن کی طاقت اور قوت بیان نہ کرنا، لیکن پیغمبر خدا کے اس حکم پر صرف 2 افراد یعنی یوشع بن نون اور کالوت بن قتادہ ہی قائم رہ سکے۔ باقی تمام سرداروں نے ملک شام میں بسنے والے افراد کی طاقت و قوت کا حال قوم بنی اسرائیل کو سنا دیا، جس پر بنی اسرائیل نے چاہا کہ وہ جہاد نہ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا کہ اے لوگو تم مت گھبراؤ، کیونکہ اللہ رب العزت نے مجھ سے فتح و نصرت کا وعدہ فرمایا ہے کہ میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا۔ دوسری طرف بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ وہاں بے شک ایک زبردست قوم ہے، ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکل جائیں۔ یوشع بن نون اور کالوت بن قتادہ نے بھی اپنی قوم کو ترغیب دی کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور حملہ کریں۔ اس پر وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ تو اور تمہارا رب دونوں جا کر ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ پس اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی اس نافرمانی کے سبب 40 سال تک ملک شام کی زمین ان پر حرام کر دی اور بنی اسرائیل کی قوم جنگلوں میں بھٹکتی رہی۔ روایتوں کے مطابق اپنی قوم کی نافرمانی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خود ہی اوج بن عنق کے خاتمے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب اوج بن عنق نے آپ علیہ السلام کو دیکھا تو چاہا کہ چیونٹی کی طرح پیروں سے مسل دے اور کہا کہ تو ہی بنی اسرائیل کا وہ سردار ہے جس نے فرعون کو دریائے نیل میں ڈبو دیا تھا۔ پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جوابی حملہ کیا اور 10 گز اوپر اچھل کر اس کے ٹخنوں پر عصا مارا۔ یہ ضرب ایسی کاری تھی کہ اوج بن عنق نامی یہ پہاڑ جیسا شخص وہیں گر کر مر گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کی لاش 40 سال تک وہیں زمین پر پڑی رہی۔ اس عرصہ میں اس کے جسم کا گوشت گل کر صرف ڈھانچہ رہ گیا۔ جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جہاز سے سرخ روح ہو کر واپس لوٹے تو اس کے ڈھانچے کو اٹھا کر دریائے نیل پر رکھ دیا اور ایک عرصہ تک وہ ڈھانچہ دریائے نیل پر پل کا کام سر انجام دیتا رہا۔ پیارے ناظرین، مخلوق چاہے جتنی بھی سرکش اور قد آور ہو، جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے تو اس کی طاقت و قوت ریت کے مانند ڈھیر ہو کر رہ جاتی ہے اور یہ بعد میں آنے والے انسانوں کے لیے نشان عبرت بن جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ عشق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔